استاد شمیم قریشی صاحب کی محبتیں اور ان کی محنتوں سے ماشاءاللہ ہمیں یہ فخر ہوتا ہے کہ ہمارے منگلور کے اندر اللہ کا فضل ہے کہ ایک سے ایک شاعر پیدا ہو رہا ہے اور ایک سے ایک اچھی شاعری ہو رہی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر رکھے اور ہمارے جتنے بھی یہاں اہل ادب ہیں، شاعر ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اب اس کے ساتھ ہی میں آنے والے مہمان شاعر کے حضور چلتا ہوں۔ میں نے ابھی پڑھا تھا اسی ایک مرتبے کے ساتھ ایک شعر اور لگاتا ہوں کہ وہ جب ابروئے خم کے زیر سائے مسکراتے ہیں، دل خیمن کے وہ پتے تپا کے گل کھلاتے ہیں، اور بھری ہے ہم نے جن کی مانگ نجموں کو کبو دور سے، بھری ہے ہم نے جن کی مانگ نجموں کو کبو دور سے، وہی کمزرف ہم کو دور کے دھولے دکھاتے ہیں، وہی بھری ہے ہم نے جن کی مانگ نجموں کو کبو دور سے، وہی کمزرف ہم کو دور کے دھولے دکھاتے ہیں، اور فقط دنیا میں جابر نام کا بدنام ہے، ورنہ شعور و فکر والے تند کے بستر چلاتے ہیں، شعور و فکر والے تند کے بستر چلاتے ہیں۔ میری مراد ہے مہمان شاعر جناب علی واجد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، رب نظر آپ پیش کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں بہت شکر گزار ہوں محترم مولانا جابر علی قاسم صاحب کا۔ ڈائس بہت معتبر ہے، پہلے استعمال کریں پھر وشواس کریں۔ آپ پہلے پوری بات سن لیں، اس کے بعد آپ فرمائش کریں۔ ڈائس معتبر ہے، جناب ہمارے تمیم چشتی صاحب اور استاد محترم کوثر کیرانی صاحب تشریف رکھتے ہیں، رونق زیدی صاحب، ارشد فاروقی صاحب اور انجم افغانی صاحب، شلیل منگلوری صاحب، مونی صاحب کا مجھے فون آیا اور میری حاضری، ڈاکٹر عابد صاحب، فاروق بھائی، شونی صاحب، عاری صاحب، تمام لوگوں کا شکریہ۔ ایک غزل کے چند اشعار میں حاضر کرنا چاہتا ہوں، جیسی محفل ہے ایسے شعر سناؤں گا انشاءاللہ۔ مولانا جابر علی قاسم صاحب مطلب ملاحظہ فرمایا، بہت آسانی لب و لہجے کی یہ غزل ہے۔ جلال آباد بجنور سے مصر آیا تھا، میں نے اس پہ غزل کہی تھی، اور منگلور کے جو بازوق سامعین ہے وہ سمجھتے بھی ہیں اور داد بھی دیتے ہیں، دعائیں بھی دیتی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، اگر جہاں جہاں آپ کو اچھا لگے کہ داد دینی چاہیے تو وہاں داد دے سکتے ہیں، ورنہ خاموشی سے سن سکتے ہیں آپ لوگ۔ ہم دل کو تیرے غم سے جلائیں گے رات بھر، ہم دل کو تیرے غم سے جلائیں گے رات بھر، ہم دل کو تیرے غم سے جلائیں گے رات بھر، ہم دل کو تیرے غم سے جلائیں گے رات بھر، یادوں کا تیری جشن منائیں گے رات بھر، یادوں کا تیری جشن منائیں گے رات بھر۔ اور یہ شعر بھی خاص طور سے ملاحظہ فرمائے آپ لوگ، تیرے بغیر خواب کی خواہش بھی ہے فضول، تیرے
فائز بھی ہے فضول، تیرے بغیر خواب کی خواہش بھی ہے فضول، تیرے بغیر خواب کی خواہش بھی ہے فضول، تیرے بغیر سو بھی نہ پائیں گے رات بھر، تیرے بغیر سو بھی نہ پائیں گے رات بھر۔ اچھا مجھے یہ بتا دیجئے آپ لوگ کہ سننا کیا چاہتے ہیں؟ نہیں، کچھ لوگ جو ہے موبائل میں لگ رہے ہیں، کچھ لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ یا تو میں غلط پڑھ رہا ہوں یا آپ کی شاعری سمجھ رہے ہیں۔ عمر بھائی بہت شکریہ آپ کی شاعری سمجھ نہیں آ پا رہی ہے، کیونکہ میں مشاعرے کا شاعر ہوں، نشیلوں میں نہیں رہتا ہوں۔ یہ مونس بھائی کی محبت ہے، میں آ گیا، اور یہ سونی بھائی ہے جو میں زبردستی یہاں کھینچ کے لے کے آئے ہیں۔ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، بالکل منع کر رہا ہے، بالکل منع کر رہا ہے ان کو، میں نہیں جا پاؤں گا۔ کوئی نعتیہ پڑھ دو، نعتیہ جدھر نبی نے کہا پڑھیے گا، پڑھ دو آپ۔ اچھا تالی والی بجا دیں آپ، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پڑھنا ہے۔ اچھا کچھ لوگ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ پا رہے ہیں کہ میں خود نہیں پڑھ پا رہا ہوں۔ شکریہ عثمان صاحب۔ آجو بھائی بیٹھو، پڑھیے بھائی۔ چلیے اچھا، جو مجھے اشاروں میں کام کرنا پڑتا ہے، مجھے یہاں 4 سے ملاحظہ کرنا ہے۔ ملاحظہ کرنا ہے جی پڑھیے بھائی۔ صحیح کیا آپ نے، شاعری شاعر کا نام ہوتا ہے 4 مصرع ملاحظہ کرنا۔ تم اپنی جان کا محافظ جسے سمجھتے ہو، تم اپنی جان کا محافظ جسے سمجھتے ہو، تمہاری جان کا جنجال ہونے والا ہے، تم اپنے دیش کنگال ہونے والا ہے، نہیں تو دیشیے کنگال ہونے والا ہے، تم اپنے دیش کے رکھوال کو بدلے ڈالو، تم اپنے دیش کے رکھوال کو بدلے ڈالو، نہیں تو دیشیے کنگال ہونے والا ہے، نہیں تو دیشیے کنگال ہونے والا ہے۔ اچھا دوسرے اور ملاحظہ فرمائیں ہندوستان کے حوالے سے کچھ لوگ، فرحان بھائی آپ تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہے ہیں، اگر آپ کی کوئی خاص بات ہے، کوئی اپنی پرسنل ہے تو وہاں جا کے کر سکتے ہیں آپ۔ بہت شکریہ، آپ محبت کی بہت اچھا پڑھ رہے ہیں آپ جو ہے ڈسٹربنسز پہ دھیان نہ دیں، اشعار پڑھیں۔ مونس بھائی جب شاعر پڑھتا ہے تو ایک ایک سامعین کی نظر ہوتی ہے، ایک ایک سامعین پہ نظر رکھتا ہے شاعر،
تو مونس بھائی آپ کی محبت ہے، آپ کی محبت میں یہاں تک آیا ہوں. 4 سے ہندوستان کے حوالے سے ملاحظہ فرمائے کوثر صاحب. اپنے جو ملک پہ قربان نہیں ہو سکتا، اپنے جو ملک پہ قربان نہیں ہو سکتا، میرا دعویٰ ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا، میرا دعویٰ ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا. جس کے سینے میں مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کبھی سچا مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کبھی سچا مسلمان نہیں ہو سکتا. بہت بہت شکریہ حاضرین. اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ مجھے کتنے شعر پڑھو گئے. جابر صاحب جب تک تھکانت پڑتا رہو. پوری رات آپ کے لیے ایک مطلع اور 2-3 شعر اور ملا تھا فرمایا آپ نے. تنویر صاحب پڑھتے رہو. بہت خوبصورت غزل. یہ ماحول میں نے اس لیے بنایا کہ وہ غزل میں آپ تک پہنچا سکوں. عزت تلاش کرتے ہیں معیار بیچ کر، عزت تلاش کرتے ہیں عزت تلاش کرتے ہیں. تمش بھائی اور میرے بہت اچھے دوست شاہ کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں. مطلب ملاحظہ فرمائیں. عزت تلاش کرتے ہیں معیار بیچ کر، عزت تلاش کرتے ہیں معیار بیچ کر. کتنے امیر ہو گئے کردار بیچ کر، کتنے امیر ہو گئے. اور یہ شعر ملاحظہ فرمائے. اب کس طرح کرے گا حفاظت وہ دیش کی، اب کس طرح کرے گا حفاظت وہ دیش کی. بوتل خرید لایا جو تلوار بیچ گئے، بوتل خرید لایا جو تلوار بیچ گئے. خرید لایا جو. آخری شعر اس کے بعد آپ لوگوں سے اجازت. ملاحظہ فرمائیں. اب سرفرازیوں کو ترسے گا عمر بھر، اب سرفرازیوں کو ترسے گا عمر بھر. جو سر بچا کے آ گیا
माशाल्लाह ये थे अली वादी साहब जो आपके साथ बुजुर्गों, बच्चों और मेरे लंगोटिया दोस्त काजी कसीम साहब, सच बात है कि इतने अच्छे अच्छे अशार सुनने के बाद ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अब क्या सुनाया जाए। लेकिन कुछ सुनाने से पहले ये अर्ज कर दूं कि जिस जगह आज ये मुशायरा मुनक़िद हो रहा है, काजी मोहम्मद यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तशरीफ़ फरमा होते थे और हज़रत जिगर तक ने अपने अशार यहाँ सुनाए हैं। सामने हकीमुल मालिक साहब की बैठक खानकानुमा थी, वहाँ जिगर साहब तशरीफ लाते थे। मेरे गरीब खाने पर जिगर साहब तशरीफ लाए। काज़ी अकबर साहब की चबूतरा तो यानी जलवगाहे शौरा था और वो मुरीद थे खानकाहे यानी शाह अब्दुल वली रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल वली साहब उनके दादा साहब के। तो अभी एक दोस्त को ये शिकायत हुई कि उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। सच्ची बात ये है कि वो मेहमान थे, लेकिन गालिबाना वो चले गए। उन्हें सिर्फ ये इत्तला पहुंचाना चाहता हूँ कि मंगलौर में हमेशा अच्छा शेर कहा गया और अच्छे शेर की पजीराई की गई। बहुत अच्छे। हम लोगों ने कोई ज्यादा झंडे तो नहीं गाड़े, लेकिन कम से कम हमने शराफत तहजीब को रुखसत नहीं किया। हमारा एक तरीका है कि किसी शेर को पसंद करते हैं तो सुभान अल्लाह कह देते, नहीं पसंद कर चुप हो जाते हैं। हमारे यहाँ दाद ताली से नहीं दी जाती, ये उर्दू में हराम है। अपने सबूत में आपको फारसी का एक शेर सुना रहा हूँ, बच्चों के लिए तर्जुमा भी कर दूंगा। सायब दो चीज में शकनत कदर शेर का। साहिब नाम के फारसी शायर कहते हैं कि दो चीजें शेर की पहचान को खत्म करती हैं। साहिब दो चीज में शकनत कदर शेर का, तहसीन नाशनास और सकूत सुखन शनास। अनाड़ी की तारीफ और समझने वाले का चुप हो जाना, ये कदर को तोड़ते हैं। चुनांचे जिगर साहब का एक वाकई को सुनाता हूँ। किसी शख्स ने कह दिया कि हुजूर शेर सुना दीजिए। वो अपने पीर की सरजमीन पर इनकार की मजाल नहीं रखते थे, तो उन्होंने एक शेर सुनाया। उस शख्स ने दाद दे दी तो आप उठ के चले गए कि हुजूर शेर के तुम इस लायक में कोई शेर सुन सको। मैंने गलत सुना, तुम दाद दे बैठे। तो भाई सच बात ये, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अच्छे शेर पर हमेशा दाद देते। देखिए दाद तो भीख नहीं होती, दाद तो दिल से निकलती है और शेर भी थोपा नहीं जा सकता, अल्लाह दिल में डालता है। ईमानदारी की बात, दुनिया कोई शायर नहीं कह सकता कि मैं अच्छे शेर कह सकता हूँ, अल्लाह कह रहा है। और अपने सबूत आपके लिए एक सबूत पेश करता हूँ कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ उनके मिदाह निगार करते थे तो आपने फरमाया, हदीस है कि जब हसन शेर कहते हैं तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनकी मदद करते हैं। तो यार तमाशा कर रहे हैं लोगों ने, ऐसा नहीं कहिए। आप लोग बज़ाहिर आपको डिग्रियां ना हो, लेकिन ईमानदारी की बात है जिस शेर पर आप दाद दे दें आपकी दाद समझ। शुक्रिया आपका। मैं बस और ज्यादा नहीं, चंद छह अर्ज करना चाहता हूँ कि जब भी कूचे से तेरे उठ के चले हैं हम लोग, जब भी कूचे से तेरे उठ के चले हैं हम लोग, धूप तो धूप है साए से जले हैं हम लोग। उठ के चले हैं हम लोग, धूप तो धूप है साए से जले हैं हम लोग। दो तीन शेर चार शेर गजल की खास करता हूँ कि अजीब शख्स है हर रुख से खुद को तोलता है। अजीब शख्स है हर रुख से खुद को तोलता है, कभी कभी तो अमृत में जहर घोलता है। अजीब शख्स है
ہر رخ سے خود کو دولتا ہے، کبھی کبھی تو وہ امرت میں زہر گھولتا ہے۔ شعر دیکھیے، عجیب طرح سے عقدے غزل کے کھولتا ہے، خطرہ ہے، عجیب طرح سے عقدے غزل کے کھولتا ہے، نظر زبان ہے اس کی، نظر سے بولتا ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا جی، بہت اچھا۔ نظر زبان ہے اس کی، نظر سے بولتا ہے۔ عرض کرتا ہوں فصاحتوں کا سمندر، یہ کوثر بھائی کی نظر ہے، فصاحتوں کا سمندر ہے اس کی گویائی، بس میری طرف نہیں طرف دیکھیں، فصاحتوں کا سمندر ہے ان کی گویائی، یہ بولتا ہے کہاں موتیوں کو رولتا ہے۔ ایمانداری سے عوام کی شاعری دیکھیں گے تو واقعی میری بات کی تصدیق کرے گا آپ کا دل۔ بندھا ہوا ہے جو قدموں کی ڈور سے انسان، بندھا ہوا ہے جو قدموں کی ڈور سے انسان، شکست عشق پہ ہر جوڑ توڑ کھولتا ہے۔ جی، جو سن سکو تو سنو اندروں کی آوازیں، جو سن سکو تو سنو اندروں کی آوازیں، کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ دل بھی بولتا ہے۔ جو سن سکو تو سنو اندروں کی آوازیں، کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ دل بھی بولتا ہے۔ آخری شعر، ضمیر وقت کی آواز پر جو ہے خاموش، ضمیر وقت کی آواز پر جو ہے خاموش، وہ بولتا ہے تو پھر بے تکان بولتا ہے، بولتا ہے تو پھر بے تکان بولتا ہے۔ بندھا ہوا ہے جو قدموں کی ڈور سے انسان، شکست عشق پہ ہر جوڑ بند کھولتا ہے۔ یہ آپ کا میں بے حد شکر گزار ہوں، اور کچھ مجھے مجبوراً کہنا پڑا آپ حضرات کی طرف سے، مجھے امید ہے معاف کریں۔ اب اجازت ہو تو کوثر بھائی کا تعارف میں کرا۔ حضرات دیکھیے، منگلور جس طرح شعر و ادب کا گہوارہ رہا، اسی طرح کہرانا، اگر کہرانے کے شخصیات کو گرانے لگوں تو تجزیہ اوقات ہے۔ بس میں ہی کہنا چاہتا ہوں کہ کوثر صاحب کا یہاں سے رشتہ، ان کی بیگم بھی یہیں کی تھی، آپ کی 2 بہنوں کی شادی یہیں ہوئی، اور انہوں نے اپنے بھائی حضرت کوثر یعنی زیدی صاحب کو ہمیں دے دیا۔ اور میں آج آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ کوثر صاحب نو ڈاؤٹ وہاں پیدا ہوئے کہرانے میں، لیکن سمول منگلوری بھی ہے۔ یہ ہمارے ساتھ اتنے مل کر رہتے ہیں کہ اب جی چاہتا ہے کہ ہم انہیں منگلور کا مانیں۔ انہوں نے اتنا پیار ہمیں دیا، اتنے بار وزٹ کیا منگلور کو، تو سچ بات یہ ہے کہ یہ سمول منگلوری ہیں۔ جہاں تک ان کے فکر و فن کا تعلق ہے، انہوں نے جتنے بھی اصناف سخن، اردو، شعر و ادب ہو سکتے ہیں، سبھی میں کی ہے، اور ایک بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہمارا ہے رسائی ادب، اس میں آپ کو ید طولہ حاصل ہے۔ غزل بھی آپ خوب کہتے ہیں، منظومات بھی آپ کی ہیں، اور آپ انتہائی شریف اور نیک انسان ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کا جشن ہونا چاہیے، ان کی فتوحات پر کتاب شائع ہونا چاہیے، ان کی زندگی میں اگر ہم وہ تحفہ انہیں پیش کر سکیں تو بڑی بات ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات ان کے اشعار کو خود ہی صلاحیت ہیں کہ آپ کی دل میں اتر جائیں گے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ہر اچھے شعر پر آپ دیں گے۔ بے حد شکر گزار ہوں۔ جناب علی کوثر صاحب زیدی تشریف لائیں۔